آدمی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. کوئی آدمی مصیبتوں میں کا مارا ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کا ورد کرے. کوئی آدمی اب حفاظت کے حوالے سے پریشان ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اس آیت کو اللہ کریم نے قرآن کریم کی سب سے بلند ترین سورۃ البقرہ کا جز بنایا ہے. اور اس آیت کو جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. جی، آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حق تعالی شانہ کی کرسی کا تذکرہ ہے. جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ساری کتابوں کا سردار اللہ کا قرآن ہے اور ساری سورتوں کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو عطا کی. آیت الکرسی اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی بڑی ہی عظیم الشان آیت ہے. اس آیت میں 17 مرتبہ اللہ کریم کا نام ظاہر اور ضمائر میں موجود ہے. 17 مرتبہ اللہ کے پاک نام کا تذکرہ ہے، کہیں اس میں ظاہر کی صورت میں، کہیں ضمیر کی صورت میں. اور اس آیت کے 50 کلمے ہیں جی، اور 117 حروف ہیں اس میں، اور 50 جو کلمے ہیں، لفظ جو 50 ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس پاک جو آیت ہے اس کی جتنے کلمے ہیں ہر کلمے کے بدلے میں اللہ کی ایک رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، اور ابی بن کعب کی کنیت ہے ابو المنذر. حضور نے فرمایا یا ابو المنذر، او ابو المنذر یہ تو بتا کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ وہ جب کوئی سوال ہوتا تھا تو اس کا جواب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے تھے. کہتے جی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. حضور نے پھر فرمایا ابو المنذر بتاؤ تو صحیح قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم. ہمارے ہاں تو ہمیں تو جو چیز نہیں بھی معلوم ہوتی نا اس کے بارے میں بھی اپنی لاجک پیش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی بیمار ہو جائے، بیمار کے پاس جتنے بندے جائیں گے نا ہر بندہ اپنا علیحدہ علاج دے گا. جی، ہر آدمی وہ کہتا جی میں فلاں جگہ گیا تھا، اس مرض میں مجھے فلاں سے شفا ملی تھی اور فلاں چیز سے میں نے استعمال کی پھر مجھے نفع ہوا. ہر آنے والا ایک نیا طبیب اور ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے. لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ عادت نہیں تھی. وہ تو جن چیزوں کا علم بھی ہوتا تھا نا وہ پھر بھی کہتے تھے اللہ کو پتہ ہے یا رسول اللہ کو پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات یقینی اور قطعی اللہ اور اللہ کا رسول بتا سکتے ہیں ہم تو نہیں بتا سکتے نا.
تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یا آپ کے اللہ کو پتہ ہے؟ حضور نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا ابو المنذر بتاؤ کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے تیسری مرتبہ ادب کے دائرے میں رہ کے عرض کیا اے اللہ کے نبی آیت الکرسی۔ حضور نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، واقعی قرآن کریم کی یہ آیت قرآن کی پوری آیتوں میں سب سے عظمت والی ہے۔ فرمایا لکل شیء سینام، ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہوتی ہے، وسینام القرآن البقرہ، اور جو قرآن کی بلند ترین صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی بلندی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت اللہ پاک نے اس کو بہت ساری برکات سے نوازا ہے۔ کوئی آدمی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، کوئی آدمی مصیبتوں میں کا مارا ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کا ورد کرے، کوئی آدمی اب حفاظت کے حوالے سے پریشان ہو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ چنانچہ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ اس کے کچھ نصاب ہیں، ایک بار جی، پھر 7 بار، پھر 50 بار، پھر 170 بار، پھر 313 بار، پھر 1000 بار، یہ 6 نصاب ہیں۔ ایک بار کا کیا مطلب؟ ایک بار سورہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ورنہ فاصلے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا نصاب ہے 7 بار پڑھنا۔ فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ کریم اس کو ہمہ قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تیسرا نصاب اس کا ہے 50 بار پڑھنا۔ فرمایا جو شخص اس آیت الکرسی کو 50 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کے لیے 50 رحمتوں کے نزول کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن آیت الکرسی کے کلمات بھی 50 اور اس پر نازل ہونے والی رحمتیں بھی 50، اور ایک ایک رحمت ایسی ہے کہ وہ ساری دنیا کے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے جی۔ باقی 49 رحمتیں اللہ پاک آخرت میں ذخیرہ فرمائیں۔ اور ایک ہے 170 مرتبہ کا نصاب جی۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص 170 مرتبہ پڑھ لے اور جس کام کے لیے، جس مشکل کے لیے، جس مصیبت کے لیے پڑھ لے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جی، تو اللہ پاک اس کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لے اللہ پاک اس کے مقصد کو حل فرما دیتے ہیں۔ تیسرا آگے 5واں رہ گیا، 5واں اس کا نصاب ہے 313 مرتبہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جو شخص 313 مرتبہ آیت الکرسی جی پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، اس نصاب کو پورا کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دیتے ہیں جی۔ عافیت کا مطلب دنیا آخرت کی حالتوں میں سب سے بہترین حالت۔ اور فرمایا جو شخص آخری نصاب 1000 مرتبہ آیت الکرسی کا نصاب پورا کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم جی اس کے کلام میں، اس کی بات میں، اس کے وردوں میں اللہ برکت پیدا کر دیتے ہیں، شفا رکھ دیتے ہیں۔ وہ جی جس کو اللہ کا نام لے کے جناب کوئی اس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ بعض نے لکھا کہ اس کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیوں نہ ہو ایسا؟ وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی تو اصل میں توحید کا جام ہے، پوری آیت کا مضمون ہی توحید ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بہت سارے
ترجمے ہیں، قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم کے ترجمے تو بہت ساروں نے کیے ہیں، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ ترجمہ ہے بھی تحت لفظ اور ہے بھی بالکل معنی کو ابھارنے والا، معنی خیز جس کو کہتے ہیں، معنی خیز ترجمہ ہے جی۔ وہ کیسے؟ چنانچہ بعض ہمارے اکابر کی رائے ہے کہ جی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے نا، اگر قرآن اردو زبان میں ہوتا تو شاہ رفیع الدین کے ترجمے کی صورت میں ہوتا، اور ایسا کمال کیا ہے کہ الفاظ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ نکال لیں، مثلا اللہ، لا الہ الا اللہ، شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، کمال کیا ہے، کہتے ہیں اللہ، آگے ہے لا، نہیں ہے، الہ، الہ کے نیچے کوئی معبود، الا مگر، اللہ مگر اللہ، بالکل ایک ایک لفظ کی، هو الحی لا الہ، اللہ لا الہ الا ہو، مگر وہی اللہ جی، الحی وہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے، پوری توحید آ گئی اس میں، اللہ کے علاوہ ہر کسی سے عبودیت عبادت کی نفی، عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، سجدوں کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ، مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ، بچے بچیاں دینے والا کون؟ صرف اللہ، عزت رزق عزت ذلت دینے والا کون؟ صرف اللہ۔ الحی وہ زندہ ہے اپنی ذات میں اور حیات اسی سے پھوٹتی ہے، وہ سب کو زندہ کرنے والا بھی ہے، وہ زندگیوں کو ختم کرنے والا بھی ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جس کی چاہے زندگی ختم کر دے، حیات اس کے پاس ہے۔ القیوم وہ سب کو سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا کس نے؟ لاہور میں بہت سارے فلائی اوور بنتے ہیں جی، پچھلے سالوں میں کراچی میں ایک فلائی اوور بنا تھا، اس کا ایک برج بیٹھ گیا، پل، وہ نیچے والا پلر نا، وہ پل ہی بیٹھ گیا جی۔ ایک مستری صاحب نے سیڑھی بنائی جی، اور نیچے چیغا بھرا، چیغے سے سیدھی دیوار پہ چڑھا دی۔ اچھا وہ چیغے کی اچھی جو نیچے وہ فاؤنڈیشن بنیاد بناتے ہیں اس کو اچھی طرح بنایا نہیں، بھرائی کی نہیں، اچھا بھرتی نئی تھی، ادھر سے کیا ہوا، بارش پڑی، وہ بیٹھی، وہ ساری کے ساری سیڑھی نیچے آ گئی۔ اللہ اکبر جی۔ ہم کوئی عمارت سیڑھی تک بنائیں، اس کے بنانے کے حوالے سے ہم بنا کر بھی تھام نہیں سکتے، ہم اس کے نیچے بنیادیں بھی بھر دیں، اس کو ہمارے پاس وارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں، سبحان من زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، پاک ہے وہ ذات، اے پاک وہ ذات جس نے آسمان دنیا کو جس ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور اس آسمان کو اللہ پاک نے بغیر برجوں کے پیدا کیا ہے جی۔ کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، ایک چھت ہے نا، چھت کا بھی پلستر کروایا، پلستر جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ جناب آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہو کہ جی ہوا کیا ہے جناب، یہ سریے کو زنگ پڑ گیا ہے، اس وجہ سے نیچے والا پلستر اتر کے نیچے گر گیا ہے؟ ایسا نہیں۔ فرمایا هو الحی القیوم وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، زندگی لینے والا ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اچھا جو سب کو سنبھالنے والا ہے وہ کیسے سنبھالے گا؟ نیند بھی تو آتی ہے، باقی معاملات بھی تو ہوتے ہیں، جب سوئے گا کیسے سنبھالے گا؟ کہا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، لا نہیں، تاخذو پکڑتی، ہوں اس کو، سینۃ اونگ، ولا اور نہ ہی، نوم نیند، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔
بھائی وہ کیوں نہ سنبھالے پوری کائنات کے نظام کو، وہ شان ہی اس کی ایسی ہے جی۔ اونگ اور نیند تو جس کو آتی ہے اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، وہ اعصاب تقاضا کرتے ہیں نیند کا، آرام کا، اور اللہ پاک تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر سوال طالب علمانہ کہ جی اچھا وہ صاحب کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب نگرانی کرنے والے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک مالک ہے نگران، ایک چوکیدار ہے نگران جی۔ آگے کہہ دیا نہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واسطے لا واسطے ہوں اسی کے ہے، واسطے اسی کے ہے، ما جو کچھ ہے، فی بیچ، السماوات آسمانوں کے، وما فی الارض اور جو کچھ، فی الارض بیچ، الارض زمینوں کے ہے۔ وہ مالک ہے، وہ چوکیداری کی نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں ہے کہ جناب کسی نے اس کو رکھا ہے، پہ آرڈر دیتا، پہ دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہو مالک ہے وہ، میرا مالک کون؟ اللہ۔ آپ کا مالک کون؟ اللہ۔ ارض و سما کا مالک کون؟ اللہ۔ توحید کے جام ہے خدا کی قسم اس میں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مالک تو ہوتا ہے، حاکم تو ہوتا ہے، لیکن اس کی پالیسی، اس کا روب نہیں ہوتا جی۔ اور بعض اوقات اس کے سامنے ہی جناب نچلے درجے چہارم کے لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی، اس کے سامنے آ کے بول رہے ہوتے ہیں بلا دھڑک، لیکن فرمایا نہیں نہیں، وہ مالک ہے، مالک بھی جدا گانا شان والا ہے، ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ اس کے سامنے ہر کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ من کون ہے؟ ذا جو، الذی کون ہے وہ، الذی جو، یشفع سفارش کر سکے، عندہ سامنے اس کے، الا مگر، باذنہ ساتھ اجازت اس کی کے جی۔ یعنی اس کے سامنے کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے کہ بول، پھر بولیں گے وہاں تو بولنے کے لیے پیر و پیغمبر بھی خاموش، کوئی آدم سے کہے، کوئی عیسیٰ سے، کوئی موسیٰ سے، کوئی جناب نوح سے، وہ سارے کہیں گے جی گر یکسر موے بر پرم فروغ تجلا بھی سوزد پرم، میں تو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، مجھے میری فلاں غلطی یاد آ گئی، فلاں آ گئی، اسی پر اللہ پکڑ نہ لے۔ پھر سارے مل کر اکٹھے ہو کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اللہ کے نبی یہ حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کر دینا۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بعد۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور چلو جی بعض اوقات کوئی آدمی کسی کا سفارشی بن کر آ جاتا ہے جی، کوئی وہ بعض اوقات کسی کو داخلہ نہیں دینا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے، اس پر کوئی آبجیکشن ہوتا ہے جی، وہ کسی کے پاس چلے گئے، مولوی عمران صاحب کے پاس، جناب مولانا زین صاحب کے پاس کہ جی وہ غلطی ہو گئی جی، اب یہ نہیں کرے گا ہاں جی، اور وہ پہلے کوئی اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی جی، داخلہ اس کا بحال کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے جس کے پاس گئے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو جی، لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدی آگے ہے، ہم ان کے، جو آگے ہے ان کے یعنی ان کے اگلے حالات بھی اللہ جانتا ہے، وما خلفہم اور وہ جو پیچھے ہے ان کے، اللہ کو سارے لوگوں کے اگلے پچھلے حالات کی اچھی طرح خبر ہے۔ کوئی کہہ بھی دے جی آئندہ یہ نہیں کرے گا، اللہ کو تو پتہ ہے یہ کرے گا جی، اور کوئی کہہ رہے نہیں جی پیچھے اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ جانتا ہے اس نے کیا ہے جی، تو اس کا علم کامل ہے، علم میں کمال ہے
تو اور آگے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب بادشاہ تو جان رہا ہوتا ہے کسی کے حالات، لیکن لوگ بھی جان رہے ہوتے ہیں بادشاہ کے حالات، لیکن قربان جائیں اللہ کی شان کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں رسائی رکھتے، نہیں احاطہ کر سکتے، لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، ساتھ کسی چیز کے من علمہ، اس کے علم میں سے، اس کی معلومات میں سے، اس کے علم اور معلومات میں سے کسی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے جی، الا بما شاء، مگر ساتھ اسی کے شاء جو وہ چاہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، اس کا علم لم یزل ہے، لا یزال ہے جی، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور لوگوں کو اس کے علم کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، رسائی بھی نہیں ہے ہو سکتی لوگوں کی جی، لیکن اللہ اگر اپنے جناب سے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو کوئی علم عطا کر دیں تو ظاہر ہے یہ اس کا احسان ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے کرسیہ، اس کی کرسی جی وسعت والی ہو گئی، وسیع ہو گئی، کرسیہ، کرسی اس کی، السماوات، آسمانوں کو بھی، والارض، اور زمین کو بھی۔ اللہ کی کرسی نے سارے آسمانوں زمینوں کو گھیر لیا ہے، بلکہ فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر ان کو ایک چھلا بنا کر کرسی پر رکھ دیا جائے نا تو یوں لگے گا جیسے ایک بڑے لمبے چوڑے صحرا میں کسی نے انگوٹھی لا کے رکھ دی ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، ما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم تو سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ جناب یہ آسمان ہے، آسمانوں پہ جا کے عرش ہے، عرش پر کرسی ہے، پتہ نہیں یہ بڑے ہیں اور وہ آگے چھوٹے ہیں، نہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اللہ پاک کی ذات وہ لامحدود ہے، تو اس کی کرسی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ آسمان اور زمین جی یہ تو اتنا بتایا جا سکتا ہے، سارے آسمانوں سارے زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی کرسی پر رکھ دیا جائے نا، یوں لگے گا ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہے جی۔ یہ جیسے مسجد ہے، اس مسجد میں جناب کوئی آدمی ایسے کوئی ٹیشو اکٹھا کر کے یوں ذرا پھینک دے تو پوری مسجد میں کتنا اس کی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں جی، لیکن اس کی پھر بھی کچھ حیثیت ہے، آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ولا، اور نہیں، یعود، تھکتا، نہیں تھکتا نہیں تھکاتا، ہو اس کو اللہ کو، حفظہما، ان آسمانوں زمینوں کی حفاظت کرنا یا ان کو چلانا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، کیا ہے، اونچی شان والا ہے، العظیم، عظمتوں والا ہے۔ اب دیکھو سارے اسلام کی بنیاد کیا ہے، توحید، اور توحید کا جام اللہ نے کس میں رکھا ہے، آیت الکرسی میں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب اس میں اللہ کی عبادت کا اعتراف بھی ہے، اللہ کے علم کا اعتراف بھی ہے جی، اللہ کی ملکیت کا اعتراف بھی ہے، اللہ کے لیے تمام کے تمام نقائص، نیند اور اونگ وغیرہ سے تبری کا اقرار اور اعتراف بھی ہے، اور اسی طرح اس رب تعالیٰ کی ملکیت عامہ تامہ کا اعلان بھی ہے، اور ساری کی ساری کائنات کے نظام کے چلانے کا اعلان اور اقرار بھی ہے، اس کے زندہ ہونے کی صفات، اس کے پوری کائنات کو تھامنے کی صفات، اس کے بلند مرتبہ ہونے کی صفات، اس کی عظیم المرتبتی اور والی صفات کا جب بیان ہے تو یہ بیان اللہ کو اتنا پسند ہے، جو اس آیت کو اپنا ورد جان بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ اس لیے
ایک تو یہ ہے آیت الکرسی کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، خاص طور پر جناب صبح و شام میں اس کے پڑھنے کا اہتمام ہو، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام ہو، سونے کے وقت پڑھنے کا اہتمام ہو، سفر میں جانے کے وقت اہتمام ہو۔ اسی طرح جب بھی کسی قسم کے کوئی خطرات ہوں، جی روحانی خطرات ہوں یا وہ نفسانی خطرات ہوں، جناب شیطان سے ڈر لگتا ہے کہ گمراہ کرے گا، گناہ کی طرف لے کے جائے گا، فرمایا آیت الکرسی پڑھ۔ جان کا خطرہ ہے آیت الکرسی پڑھ، ایمان کا خطرہ ہے آیت الکرسی پڑھ، مال کے بارے میں خطرات ہیں آیت الکرسی پڑھ، اور اسی طرح صحت کے بارے میں خطرات ہیں آیت الکرسی پڑھ۔ جناب اللہ پاک نے اس میں بڑی قوت و طاقت رکھی ہے، اور نفس اور شیطان اور شیطانی قوتیں، جادو وغیرہ اور اسی طرح جنات کا ڈر ہے، تو آئیے آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے۔ اللہ نے یہ ہمیں جو ویپن دیے ہیں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں، ان ہتھیاروں کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔